ڈکی بھائی نے یہ خود کیا ہے، یا 1 ملین ان کی کچھ ہی دیر میں ان کے ویڈیو پہ ویوز ہو گئے. 1 ملین کام نہیں ہے. السلام علیکم. نئے دن کے ساتھ نئی امیدوں کے ساتھ آپ کی پیاری بہن ناہید اختر حاضر ہے. تو جناب آج میں نے کہا تھوڑا ڈیفرنٹ بلاگ بھی بن جائے گا، اور میں نے ایک ٹاپک تھا کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ اسے بناؤں نہ بناؤں. تھمبنیل تو آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کیا ٹاپک تھا میرا. کافی دن سے سوچ رہی تھی کہ اس ٹاپک پہ میں ویڈیو بناؤں یا نہ بناؤں. پہلے تو مجھے یہ تھا سارے یوٹیوبرز بنا رہے ہیں اس چیز پہ اور پازیٹیو بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر میں نے اس کے لیے کچھ ویڈیوز دیکھی. وہ ویڈیو دیکھے جو میں کنفیوز ہوئی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. تو میں نے جب دیکھا باقی یوٹیوبرز کے بات کر رہے تھے، پھر میں نے جو ریئل ویڈیو تھی ڈکی بھائی کی میں نے وہ کھول کے دیکھی کیا بات ہے کیا ہے. پوری ویڈیو کھول کے دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ اے آئی سے جنریٹ کر کے ان کی بیوی کا چہرہ عروبہ کا کسی اور اسٹار کے جو اس کی نازیبا ویڈیو تھی اس پہ لگا کے اور وائرل کی گئی. تو یہ بہت غلط عمل ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، چونکہ سوشل میڈیا کا اتنا نیگیٹو کل کسی بھی بہن بیٹھی پہ یہ چیز ہو سکتی ہے. اب دیکھیں ایک عورت اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے صحیح طریقے سے تھوڑا اپنی روٹین بتا کے کما رہی ہے اپنے بچوں کی خاطر، اور لوگ کیا کرتے ہیں اس کو جی یہ کیوں اپنی بہن بیٹیاں دکھاتا ہے، یہ جی کیوں یہ کرتا ہے، یہ کیوں کرتا ہے، اس طرح کیوں کرتا ہے. غلط چیز کو روکنے کی جگہ ہم جس کے ساتھ غلط ہو چکا ہوتا ہے اس کو بلیم کرتے ہیں. کسی پہ میمز بنانے سے پہلے یہی سوچتے کہ ہم کتنا غلط کر رہے ہیں. اور میمز بنانے میں تو پاکستان سپر ہٹ ہے، کوئی بھی بات ہو اس میں فٹافٹ میمز بنیں گی. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے اور ہم اس میں میمز بنانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اسی طرح جب عروبہ والا واقعہ ہوا تو کافی لوگوں نے میمز بنائے، اور پھر میں نے 2 اور یوٹیوبرز کی ویڈیو دیکھی. انہوں نے یہ کہا جی ڈکی بھائی نے یہ خود کیا ہے، اور اتنا کسی کو باقی اگر وہ خود اس ٹاپک پہ ویڈیو نہ بناتے لوگوں کو اتنا پتہ نہ چلتا، چونکہ سارے ڈکی بھائی کی فین فالوئنگ بہت زیادہ ہے. پورے پاکستان میں لوگ بہت زیادہ ان کے فالو کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ان کے ولاگس کو پسند کرتے ہیں. اور میں دیکھ رہی تھی کہ 1 ملین ان کی کچھ ہی دیر میں ان کے ویڈیو پہ ویوز ہو گئے. 1 ملین کام نہیں ہے. اور ہم تو 1000 کے پیچھے رو کے شکر کرتے ہیں 1000 ہو گو ایک ویڈیو پہ، ورنہ 100-200 سے تو اوپر ویوز ہی نہیں بڑھتا. لیکن ان کی اس ویڈیو، اور آج کل سب سے زیادہ جو ٹاپک سوشل میڈیا پہ گردش کرا وہ یہی والا. تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا انہوں نے جان بوجھ کے کیا، یہ وہ اگر وہ نہ بتاتے کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس طرح کی ویڈیو آئی ہے مارکیٹ میں، اور وہ چاہتے اس ویڈیو کو اسی وقت ڈیلیٹ کروا دیتے، اور جو پیسے انہوں نے 10 لاکھ رکھے ہیں کہ جس نے بنائی ہے اس کو پکڑنے کے لیے، تو وہ پیسے لگا کے آرام سے یہ ویڈیو ڈیلیٹ کروا سکتے تھے. لیکن اب انہوں نے دگنے تگنے اس ویڈیو سے کما لیے. دیکھیں اس چیز میں 2 باتیں. ایک تو ہم کسی کی نیت نہیں جانتے کہ اس کی کیا نیت ہے. ایک تو یہ تھا مرغا بہت شور کرتا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہوا عروبہ کی ویڈیو بنی، جان بوجھ کے کوئی نہیں بناتا، اور ڈکی بھائی کی فین فالوئنگ. لیکن ڈکی بھائی ہمیشہ ایسے ٹاپکس پہ بات کرتے پہلے بھی نظر آئے ہیں، ایسے بہت سے ٹاپکس پہ انہوں نے پہلے بھی بات کی. تو ایک لحاظ سے یہ تھا کہ اگر دیکھیں انہوں نے آواز اٹھائی ہے تو پھر کسی کے ساتھ اگر ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ فیک ویڈیو ہے، اے آئی سے جنریٹ کی گئی ہے. اور ورنہ عام لوگ تو کچھ لوگ تو اس چیز کو بہت سر پہ لے لیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہیں جانتے یہ کس طرح کی ویڈیو ہے. اور اس چیز کو بولنا چاہیے تھا، غلط چیز کو غلط کہنا پڑتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کا پتہ چلے. ایک تو یہ چیز صحیح تھی. لیکن دوسرے نمبر پر اس چیز سے ڈکی بھائی نے فائدہ بھی بہت اٹھایا ہے. ہم یوٹیوبرس اپنی ڈیلی لائف شیئر کرتے، اس میں جو چیزیں بھی ہو وہ اٹھا کے وہ شیئر کرتے.
اور دیکھیں اگر ڈھکی بھائی کو اتنے اونچے مقام پر پہنچایا ہے وہ آپ لوگوں نے پہنچایا ہے. ہم لوگ ان کو پسند کرتے ہیں, ہم لوگ ان کی ویڈیوز دیکھتے ہیں. یوٹیوب اسی کو اوپر لے کے جاتا ہے جس کو آپ اور میں پسند کریں گے, جس کو ہم زیادہ سے زیادہ دیکھیں گے, جس کی ویڈیوز ہم واچ کریں گے وہی اوپر جائے گا. ایسے ویڈیوز زیادہ وائرل ہوئی, لوگوں نے زیادہ ڈھونڈی اور زیادہ دیکھنے کی کوشش کی, چونکہ جیسے جس کو نہیں پتہ تھا وہ تو نہیں دیکھ رہا تھا نا, پتہ ہی نہیں چلتا, لیکن لوگوں نے وہ چیز زیادہ دیکھنے کی کوشش کی. اب آپ مجھے بتائیے گا, مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ فین فالوئنگز اگر ڈکی بھائی کی دیکھی جائے تو 7 ملین پہ بیٹھے ہوئے ہیں, 7 ملین ہے, اور وہ اتنے کما رہے, اتنی فین فالوئنگز تو ہے. اور لیکن اس ویڈیو کے وائرل ہونے میں ظاہر ہے ڈبل پیسہ کسے برا لگتا ہے, جس کے پاس جتنا بھی ہو تو وہ کہتا اور ہو. تو بیچ میں سے یہ بھی ہے, ان کی مس ہیپ ہوا لیکن انہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہوا ہے لیکن اس چیز سے بھی انہوں نے فائدہ اٹھایا. شاید ان کو برا بھی لگا ہوگا لیکن انہوں نے یہ سوشل میڈیا پہ آ کے, لیکن مجھے سچ بتاؤں, اور میں نے کچھ پرانی ویڈیوز بھی اٹھا کے ڈکی بھائی کی دیکھی, جو شان ادریس صاحب کے ساتھ جو ان کی کھٹ پٹ تھی, اس پہ میں نے دیکھا کتنا ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالا جاتا ہے سوشل میڈیا کے تھرو. اور سوشل میڈیا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو آپ کو یہاں سے اوپر لے کے جائے اور اوپر سے نیچے بھی پھینک سکتا ہے, لیکن آپ کو بہت باہمت ہونا پڑتا ہے سوشل میڈیا پہ. اب جو میری بہنیں آنا چاہتی ہیں ان کو بھی میرا پیغام ہے, اگر آپ نے آنا ہے آپ کو بہت زیادہ ہمت کرنی پڑے گی, بہت بڑا دل کرنا پڑے گا, لیکن ایک بات یاد رکھیں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ ہے. اللہ چاہے جس کو عزت دے, اللہ چاہے جس کو ذلت دے, لیکن اگر آپ کا دل بڑا نہیں ہے, آپ میں ہمت نہیں ہے, تو سوشل میڈیا پہ آنے کی بے وقوفی نہ کیجیے گا. بہت کچھ فیس کرنا پڑے گا جب آپ کو شہرت ملے گی. ابھی تو جیسے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں جن کو کوئی نہیں جانتا, ان کے پیچھے کیوں کوئی بات کرے گا, لیکن جیسے جیسے آپ کو فیم ملے گی, جہاں پہ آپ کے ساتھ 10 اچھے لوگ آئیں گے, وہاں سے 10 برے لوگ بھی آئیں گے جو آپ کو آپ کی ویڈیو غلط وائرل کر کے یا خود اوپر جانے کے لیے ویوز کی خاطر کریں گے. تو یہ بات ذہن میں رکھ کے سوشل میڈیا پہ قدم رکھیں اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں. لیکن میں باقی لوگوں کو بھی کہوں گی کہ سپورٹ کیا کریں, غلط چیز کو غلط مانا کریں. غلط جو بھی ہوا ہے ان کے ساتھ غلط ہوا ہے, یہ غلط بات ہے. ہم سب اب اس پہ آ رہے ہیں, کل ہماری بھی ویڈیو ایسی ہو سکتی ہیں. مجھے تو ابھی اس چیز سے اتنا وہ ڈر لگ رہا ہے, چونکہ لیکن یہ کہ میں نے پتہ ہے مجھے کہ جیسے جیسے شہرت آتی ہے, آپ جیسے جیسے اوپر جاتے ہیں, فیم آتی ہے, تو آپ کو نیگیٹو چیزوں کا بھی سامنا آتا ہے, کرنا پڑتا ہے. تو آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ڈکی بھائی نے یہ سارا کچھ فیم کی خاطر کیا یا پھر وہ انہوں نے آ کے ایک غلط چیز پہ آواز اٹھائی ہے. مجھے تو دونوں چیزیں بھی لگتی ہیں کہ ان کے ساتھ مس ہیپ ہوا, ان کو پتہ چلا, لیکن انہوں نے آ کے یہ ایک تو انہوں نے اچھا کی آواز اٹھائی ہے, شاید کوئی اور غلط کام کرنے سے پہلے یا اس چیز کا غلط یوز کرنے سے پہلے سوچے, اور لیکن ان کو اس چیز سے فیم بھی بہت ملا ہے. ان کی ویڈیو بھی بہت زیادہ وائرل ہوئی ہے, اور ظاہر ہے اس چیز کا انہیں فائدہ, ہماری جتنی ویڈیو وائرل جائے گی, جتنے ویوز آئیں گے اتنے پیسے ملیں گے. تو دونوں چیزیں ہیں, مجھے تو دونوں چیزیں لگتی ہیں. میں دعا کرتی ہوں سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے. اور ہم چونکہ میں پڑھاتی بھی رہی ہوں, مجھے ایک چیز بڑی پاکستان کے ایجوکیشن میں فیل ہوتی ہے, اور ہم نے آئی ٹی کا بھی اسی طرح بیڑا غرق کیا پاکستان میں. بچوں کو صحیح نالج آئی ٹی کے بارے میں دی ہی نہیں جاتی, اور جو بچے خود ادھر ادھر سے نالج لے کے اس کا اتنا غلط استعمال کر رہے ہیں, اور ہم پیرنٹس کو اس چیز کا پتہ ہی نہیں ہے. تو اس ٹاپک پہ انشاءاللہ پھر میں بات کروں گی, کیونکہ پتہ نہیں میرے بات کرنے سے کچھ ہوگا یا نہیں, لیکن میری
ایک بات ہی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو مجھے فیل ہوئی، اور رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اس پورے معاملے میں۔ مجھے پتہ ہے میرے بہت سے سبسکرائبر ہیں جو میری خاطر آ کے دیکھتے ہیں، وہ ویسے ولاگ وغیرہ نہیں دیکھتے، ان میں سے کئی ہوں گے جو شاید ڈکی بھائی کو بھی نہیں جانتے ہوں گے، لیکن پھر بھی یہ تھوڑا بہت آپ کو جو چیز غلط ہے آپ اس کے بارے میں غلط یا صحیح کی رائے دے سکتے ہیں۔ میری ویڈیو کو پوری واچ کیا کریں اسکپ کیے بغیر، اور لائک بھی کر دیا کریں، کمنٹس بھی کر دیا کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، کل سے نارمل ولاگ ہوگا، کل کا اور آج کا ولاگ یہ مل کے کل ڈالوں گی آج، کیونکہ میں نے اس چیز پہ نا ڈکی بھائی کی پہ اور شام دریس کا کیا ہوا تھا، میں نے ان کی بہت ویڈیوز دیکھی اور مجھے پتہ چلا یہ دونوں تو پہلے ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھالتے رہے، 5 سال پہلے ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہیں، اور اب جا کے اب دوبارہ شام ادریس صاحب نے بھی ویڈیو بنائی ڈکی بھائی کے لیے کہ دیکھیں مکافات عمل تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن غلط چیز غلط ہوتی ہے۔ آخر پہ انہوں نے بھی بات کہی، لیکن آپ غلط چیز کو پروموٹ نہ کریں، اگر کوئی غلط کہہ رہا ہے اس کو روکیں، اس کی غلط بات کو غلط کہیں، اور غلط چیز پر میمز بنانا اور دوسروں کو تکلیف دینا پلیز بند کر دیں۔ تو اسی بات کے ساتھ میں اپنے ولاگ کو اینڈ کرتی ہوں۔ آج کا ولاگ آپ کو کیسا لگا؟ تو کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اگر میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کیا، اور پوری ویڈیو واچ کیا کریں۔ نہیں ہو رہا میرا واچ ٹائم پورا کرنا ہے، تو واچ ٹائم پورا کرنے میں اس بہن کی مدد کریں۔ کل ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔